السلام علیکم ساتھیوں، کل 2 ویڈیو اپلوڈ کیے گئے تھے جو داستان پر بنائے گئے تھے۔ اب LT میں ایک ناول کو بھی دیا ہے۔ اس ناول کا نام ہے فسانۂ آزاد۔ یہ ایک بہت ہی اچھا شاہکار ناول ہے جس کو پنڈت رتن ناتھ سرشار نے سن 1880 میں شائع کیا تھا۔ سرشار نے فسانۂ آزاد کو قسط وار ایک اخبار میں نکالا۔ اس کا اخبار کا نام اودھ اخبار تھا۔ یہ ناول 4 ضخیم جلدوں میں لگ بھگ 4000 صفحات پر مشتمل ہے، جس کو نبل کشور پریس کے زیر اہتمام سے شائع کیا گیا تھا۔ اس ناول کا موضوع لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کا لازوال عکاسی کی گئی ہے۔ اس ناول کو پروفیسر گیان چندر جین نے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کے درمیان کی کڑی بھی مانا ہے۔ اس ناول میں 6 پلاٹ ہیں اور اس طرح سے اس میں 6 قصوں کا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا جو پہلا قصہ ہے وہ آزاد اور حسن آرا کا قصہ ہے، جس میں آزاد جو ہیرو ہے وہ حسن آرا پر عاشق ہو جاتا ہے اور اپنا پیغام ان کے والدین کے پاس بھیجتا ہے۔ تو ان پر ایک شرط رکھی جاتی ہے کہ آپ ترکی جا کر وہاں کے لوگوں سے مل کر جو روسی فوجیں لڑائی کر رہی تھیں ان سے لڑائی لڑو، اور جب آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ گے، فتح حاصل کر لو گے، تو پھر آپ کی شادی کر دی جائے گی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آزاد ترکی جاتا ہے اور جا کر وہاں پر لڑائی جنگ کرتا ہے، اور جنگ کرنے کے بعد وہ فتح حاصل کرتا ہے، اور جب یہ فتح حاصل کر کے واپس لوٹتا ہے تو اس کی شادی حسن آرا کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا قصہ شروع ہوتا ہے ہمایوں فر اور حسن آرا کی بہن سحر آرا کی محبت کے بارے میں اس قصے میں بیان ہے۔ اس قصے میں شادی ہو رہی ہوتی ہے لیکن کوئی ہمایوں فر کو قتل کر دیتا ہے، لیکن یہاں پر جو مصنف ہیں رتن ناتھ سرشار، وہ ہمایوں فر کو پھر زندہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور اس کی جگہ پر کسی دوسرے کو لا کر اس کی شادی سحر آرا سے
کرا دیتے ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا ہمایوں فر نہیں، یہ کوئی دوسرا ہے جس کے ساتھ ہماری شادی کر دی گئی ہے۔ اس میں ایک بالکل کردار میں جان نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا قصہ ہے نواب ذوالفقار علی خاں کی بٹیر بازی کا بیان ہے۔ اس میں ایک شکن نامی بیٹر کا قصہ ہے جو اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن کہیں بھی اس کا پتہ نہیں چلتا، تو اس قصے میں بھی کوئی دم دکھائی نہیں دیتی ہے۔ چوتھا ایک قصہ ایک جو ہے اللہ رکھی ایک بازاری عورت ہے جو زندگی میں مختلف طبقوں سے گزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کو بعد میں ثریا بیگم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک یہ بھی کہانی دی ہے چھوٹی سی۔ پانچویں کہانی خوجی کے آزاد کے ساتھ الگ رہ کر مختلف واقعات میں پھنسنے کا قصہ ہے۔ اس قصے میں جو ہے خوجی کے کردار کو بہت ہی اچھی طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ چھٹا کیا ہے، متعدد چھوٹے چھوٹے قصے اس میں ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں، یہاں مرکزی قصہ پہلا ہی ہے، مطلب جو آزاد اور حسن آرا کا قصہ ہے، فسانہ آزاد میں یہی ایک مرکزی قصہ ہے، اور اس کے دو ہی مرکزی کردار ہیں جو ہیں آزاد اور حسن آرا۔ مطلب آزاد ایک ہیرو ہے، حسن آرا ایک ہیروئن ہے، انہی کے بیچ ایک عشق کی داستان ہوتی ہے، اور وہ ترکی جا کر وہاں روسی افواج سے لڑائی کرتا ہے، اور فتح حاصل کرنے کے بعد آزاد اور حسن آرا کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو فسانہ آزاد میں جو رتن داس سرسار کا سب سے مشہور قصہ ہے وہ حسن آرا اور آزاد کی عشق کا بیان ہے۔ انہی دو کو ہم مرکزی کردار بھی مانتے ہیں۔ ویسے تو اس میں بہت سے کردار ہیں، جیسے ہمایوں فر ہے، سحر آرا ہے، نواب ذوالفقار علی خاں ہیں، آپ کا ایک قصہ آیا ہے خوجی، ثریا بیگم ہے، بڑی بیگم ہے، چھمی جان ہے۔ تو اس طرح سے چھوٹے بڑے تقریباً فسانہ آزاد میں لگ بھگ 3000 جو ہے وہ کردار ہیں۔ تو اس میں کیا خیال رکھنا ہے ہم کو، اس میں جو فسانہ آزاد رتن داس سرسار کا ہے تو یہ آزاد اور حسن آرا کی قصہ کا بیان ہے۔ صرف اسی چیز کو دھیان رکھیں گے تو اسی کے 4-5 کویشچن بنتے، سوالات بنتے ہیں، جیسے فسانہ آزاد کب شائع ہوئی، ٹھیک ہے، نمبر 2 فسانہ آزاد کو کہاں سے شائع کیا گیا، نمبر 3 یہ کتنے ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، اس کے بعد اس کو ناول کی درمیانی کڑی کس نے کہا ہے، یہ کس اخبار میں کس بار شائع ہوئی، تو یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ تو آپ ان سوالوں کو آپ اپنے آپ لکھ لیں، ان کو ذہن میں رکھیں، لگ بھگ 6 یا 7 سوال اس سے نکل کے آتے ہیں، اور جہاں تک انشاءاللہ امتحانات میں یہی سوال جو ہے پوچھے جاتے ہیں۔ ہاں، ذرا مرکزی کردار اور جو ضمنی کردار ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، کبھی کبھی امتحانات میں ان کرداروں کو بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا تیسرا ویڈیو ہے، اگر آپ کو اچھا لگے شیئر کریے گا، ساتھیوں کو بتائیے گا۔ شکریہ۔